کہ میرے شوہر محمد ہے, میرے بابا ہارون ہے, اور میرے جو چاچا ہے وہ موسیٰ. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہیں. میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اسلام کے وہ سارے پہلو آپ لوگوں کے سامنے لا سکوں جو دنیا میرے نبی کے خلاف یا اسلام کے خلاف ایک ہتھیار بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے. ویسے ان کے پاس کچھ زیادہ پوائنٹس نہیں ہوتے, پر کچھ پوائنٹس میں سے ایک سب سے بڑا پوائنٹ جو بنا جانے بنا سمجھے بس کہہ دیتے ہیں لوگ, اور وہ ہے میرے نبی نے کتنی شادیاں کی تھی, کن سے کی تھی اور کیوں کی تھی. یہ سب ان کو نہیں پتا. ان کو خالی کسی نے بتا دیا ہوگا کہ چھوٹی لڑکی سے کی تھی یا 10-11 شادیاں کی تھی, تو بس ایک کیچڑ اچھالنے کا موقع لوگوں کو مل جاتا ہے اور لوگ اس میں کہتے نا بہتے پانی میں ہاتھ دھو لیتے. ایسی بات ہوتی ہے. میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو میرے نبی کی زندگی کی حقیقت بیان کر سکوں تاکہ آپ سنیں اور سمجھیں. پہلی بات, جب یہ ہم کس دور کی بات کر رہے ہیں, کس زمانے کی بات کر رہے ہیں, ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب بادشاہت کا زمانہ تھا, جب وہ زمانہ تھا کہ لوگ 100,000 بیویاں رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ مسٹریسز بھی رکھتے تھے. تو کہتے ہیں نا تب عورت کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں تھی. لوگ انہیں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے, انہیں زندہ جلا دیا کرتے تھے اپنے شوہر کی لاشوں پر. یہ وہ زمانہ تھا جب میرے نبی چاہتے تو وہ بھی عورت کو اسی طرح استعمال کر سکتے تھے جیسے لوگ استعمال کیا کرتے تھے اس دور میں. پر یہ میرے نبی تھے, یہ کوئی اور نہیں تھے. یہ اللہ کے سب سے بیسٹ کریشن تھے, یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیومنز تھے. تو ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ کو کچھ بولنا ہو تو آئی تھنک آپ کو پہلے ریسرچ کر لینا چاہیے اور پھر بولنا چاہیے. یہ میں نے کچھ پوائنٹس اکٹھا کیے ہیں تاکہ میرے بولنے میں کوئی مسٹیک نہ ہو, اور اگر ہو جائے تو پلیز مجھے معاف کر دینا, کیونکہ میں بس ایک کوشش کر رہی ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی حقیقت لوگوں تک پہنچا سکوں. میرے نبی کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ وہ عورت تھی جنہوں نے میرے نبی کا تب ساتھ دیا تھا جب ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا. یہ بھی بیوہ تھی. ان دونوں کی عمر میرے نبی کی عمر 25 سال کی تھی اور ان کی 40 سال کی عمر تھی. دھیان سے سنیے, عورت کی عمر 40 سال اور آدمی کی عمر 25 سال. تو وہ جو آپ کے دماغ میں آلریڈی بلٹ اپ کانسیپٹ ہے نا کہ چھوٹی لڑکیوں کو پھنسانا اینڈ آل دیٹ, پلیز گیٹ دیٹ کلیئر. 40 ایئرز ان کی فرسٹ شادی تھی, 40 ایئرز کی لیڈی سے انہوں نے شادی کی تھی, اور یہ وڈو تھی. وڈو, آپ سمجھتے ہیں نا وڈو کی کیا امیج تھی. شاید آپ اپنی ہسٹری سے بھی واقف ہوں گے کہ کیا سٹیٹس تھا وڈوز کا اس دور میں. انہوں نے ان سے شادی کی تھی, اور جب ان سے ان کی شادی تھی تب انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی تھی. میرے نبی نے ان سے تب شادی کی تھی جب یہ ینگ تھے, جب یہ کافی ساری چیزیں زندگی میں کر سکتے تھے. پر جب تک ان کے ساتھ آپ کی شادی رہی تب تک انہوں نے کسی اور سے شادی نہیں کی تھی. ان سے 6 بچے تھے, 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے. 2 لڑکوں کو میرے نبی نے بہت کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو میرے نبی نے انہیں دفنایا تھا. میرے نبی نے وہ غم بھی سہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو دفن کیا ہے. تو جب وہ صبر کی بات کرے تو ان سے بیٹر اور کوئی ایگزامپل نہیں ہو سکتا. انہوں نے دوسری شادی سودا نام کی عورت سے کی تھی جو بھی بیوہ تھی اور جن کے چھوٹے بچے تھے اور ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. تو یہ جو لیڈی تھی ان کے پیرنٹس نان مسلم تھے, تو میرے نبی نے ان کا رشتہ مانگا تھا, اور سیکنڈ میرج ان کی تب ہوئی تھی. یاد رکھیں یہ سیکنڈ میرج خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ کے بعد ہوئی تھی. تیسری شادی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ڈاٹر آف ابو بکر صدیق, جو ان کے ساتھی تھے, ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی تھی. اور سب سے زیادہ پوائنٹس جو لوگ نبی کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ آپ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کو لے کر کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جتنا بھی ہمارے نبی کے بارے میں جانتے ہیں نا وہ سب عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے جانتے ہیں, ان کی باتوں کی وجہ سے جانتے ہیں,
کیونکہ سب سے زیادہ اسلام پریچ کرنے والی عورت یہ تھی, سب سے زیادہ میرے نبی کی بلوڈ وائف, یا کہتے ہیں نا سب سے پسندیدہ وائف عائشہ تھی ان کی. یہ اکیلی کنواری عورت تھی جس سے میرے نبی نے شادی کی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 سے زیادہ حدیثیں پیش کی ہے. ہم اسلام کے بارے میں 80% چیزیں, اگر ہم کہہ سکتے ہیں نا 80% چیزیں ہم ان کی وجہ سے جانتے, تو آپ اس عورت کی باتیں کر رہے ہیں جو میرے نبی کی بلوڈ وائف تھی, جو 40 ایئرس تک اسلام انہوں نے پریچ کیا ہے, جنہوں نے اسلام دنیا تک پہنچایا ہے. آپ ان کی بات کر رہے تھے. ابھی تک جو آپ لوگ رومرز پھیلائے جا رہے تھے نا, یہ وہ عورت تھی جس نے میرے نبی نے پردہ کرنے کے بعد انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی تھی, جبکہ وہ کر سکتی تھی, پر انہوں نے صرف ان کی باتوں کو آگے بڑھایا. 40 سال سے زیادہ انہوں نے اسلام پریچ کیا, اور وہ سب سے بڑی اسکالر مانی جاتی ہے اسلام کی. تو پہلے ہے نا یہ جو آپ نے میرے نبی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو باتیں پھیلائی ہوئی ہے نا, پہلے تھوڑا ریسرچ کر لیا کرے آپ, کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی اور وہ بہت کم عمر میں بیوہ ہو گئی تھی. اس کے بعد بھی انہوں نے یہ رستہ چوز کیا اور وہ اسلام کے لیے چل پڑی تھی, وہ اس رستے پہ چل پڑی تھی. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی نا تو وہ 40 سال تک اسلام پریچ نہ کرتی. ٹھیک ہے. تھرڈ, حفصہ رضی اللہ عنہا, ڈاٹر آف عمر بن خطاب. یہ بھی میرے نبی کے سب سے قریبی دوستوں میں سے مانے جاتے ہیں, بہت بڑے صحابہ. عمر بن خطاب, عمر کی بیٹی تھی حفصہ, اور ان کے ساتھ شادی ایک پولیٹیکل الائنس تھی. وہ بھی ایک بیوہ تھی اور وہ بھی حافظ قرآن تھی. کہا جاتا ہے کہ عائشہ اور حفصہ دونوں کی عمر مطلب بولتے ہیں نا ایک جیسی تھی, اور دونوں کا جو پرسنالٹیز تھے وہ بھی سیم تھے, وہ بھی حافظ قرآن تھی. چوتھی شادی زینب نام کی عورت سے کی تھی آپ نے, اور وہ اکیلی عورت تھی جو قریش ٹرائب سے, مطلب وہ فرسٹ عورت تھی جو قریش ٹرائب کو بلانگ نہیں کرتی تھی. ان کی شادی کے 1 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ففتھ میرج ام سلمہ. ام سلمہ کی زندگی پوری آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی. وہ ایمان لائی تھی اور ان کے شوہر بھی ایمان لائے تھے, اور بیٹل میں کچھ ان کو قید کر لیا تھا. ان کی زندگی پوری آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی. تو کہتے ہیں نا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا نا یہ جنگ میں, اور تب انہوں نے ایک دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے میرے شوہر کو کھویا ہے اس راستے میں, تو مجھے بہترین سے نوازنا. تو میرے اللہ نے ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ان کی دعا کا جواب دیا تھا, اور یہ بھی بیوہ عورت تھی. پھر زبیریہ پہ آتے ہیں ہم. زبیریہ یہ بھی بیوہ عورت تھی, اور ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ایک پولیٹیکل الائنس کی طرح تھی, اور ان سے شادی کرنے کے بعد جو ان کا پورا قبیلہ تھا وہ پورا قبیلہ ایمان لایا تھا. اگین نیکسٹ, زینب بنت جش. یہ ان کی بھی ایک کہانی ہے. یہ پہلی عورت تھی طلاق شدہ عورت. پہلے ہے نا جو ڈیورسی ویمن تھی نا ان کو بھی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ملتی تھی. یہ پہلی عورت تھی جو ڈیورس تھی اور ان کی شادی کسی سے ہوئی تھی اس دور میں, اور آپ نے ایک طلاق شدہ عورت سے شادی کر کے اسے بھی سوسائٹی میں عزت دی, ایک ایگزامپل کریٹ کیا کہ آپ ڈیورسڈ ویمن کو بھی ایکسیپٹ آپ کو کرنا چاہیے. اور ان کی زندگی میں کچھ بولتے ہیں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی تھی کہ ان کے شوہر کے ساتھ کچھ سرکمسٹانسز اچھے نہیں رہے, انہیں بہت کچھ ایک دم ان کی میرج اچھی نہیں رہ پائی تھی. اس کے لیے آپ نے آگے چل کر ان سے شادی کری اور ان کی عزت رکھی, ان کو سوسائٹی میں ایک پلیس دی, اور ان آل جو ڈیورسی ویمن ان کو عزت دینے کی کوشش کی تھی آپ نے. پھر ام حبیبہ, یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی, اور انہوں نے ایمان بولتا ہے نا انہوں نے ایمان بنا ڈر کے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا, اس لیے میں نے بہت سارے پوائنٹس لکھے ہوئے تاکہ میں بولنے میں مسٹیک نہ کروں.
ان کی بھی زندگی کافی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی. ان کی بیٹی کے ساتھ وہ ایک اکیلے ملک میں تھی, اکیلی تھی, ایک اسٹرینج کنٹری میں تھی, اور ان کو آپ نے ایکسیپٹ کر کے ایک اور ایگزامپل کریٹ کیا تھا. اس وقت سب سے زیادہ نیچی نظروں سے, یا بولتے ہیں نا سب سے زیادہ ذلت والی نظروں سے, ڈیورسی ویمن اور وڈوز کو دیکھا جاتا تھا. پھر صفیہ, یہ وہ عورت تھی جو کہتے ہیں نا کہ یہودی عورت تھی یہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ میرے لیے بھی تھوڑا سا وہ تھا کہ آپ نے یہودی سے بھی شادی کی ہے, یہودی عورت بھی آپ کو دیکھ کر ایمان لا چکی ہے, تو یہ کافی سرپرائزنگ تھا اور کافی سن کے اچھا لگا تھا. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ صفیہ جو تھی ان کو دیکھ کر آپ کی دوسری بیویاں اکثر چھیڑا کرتی تھی کیونکہ وہ یہودی تھی. تو اس کے سپورٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اگلی بار اگر کوئی تم پر مذاق اڑائے یا تم پہ کوئی ہنسنے کی کوشش کرے تو انہیں کہہ دینا کہ میرے شوہر محمد ہے, میرے بابا ہارون ہے, اور میرے جو چاچا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. تو اس واقعہ کے بعد کسی نے ان کا مذاق نہیں اڑایا تھا ان کے جوئش اوریجن پہ. اور لاسٹ میمونہ, انہوں نے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی بات کی تھی اور یہ بھی وڈو تھی. تو یہ 11 شادیاں تھی میرے نبی کی, اور اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی کنواری لڑکی سے شادی کی تھی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. ایک ڈیورسی ویمن تھی اور باقی ساری بیوہ عورتیں تھیں. یہ وہ عورتیں تھیں جن کے شوہر جنگ میں شہید ہو چکے تھے یا کوئی حادثے سے ان کا انتقال ہو چکا تھا, وہ اکیلی ہو گئی تھی, ان کو سماج میں کوئی عزت دینے کی کوشش تک نہیں کر رہا تھا, اور میرے نبی نے آگے چل کر عورتوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے یہ ساری شادیاں کی تھی. میرے نبی نے دین کی دعوت کا کام کیا ہے. میرے نبی نے سب کچھ ان کی ساری زندگی امت کے پیچھے لگا دی ہے, جبکہ وہ پوری زندگی بادشاہوں جیسی گزار سکتے تھے. وہ ایک آواز کرتے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی ساری چیزیں دنیا میں اتار کر دے سکتے تھے. بیکاز ہی واز دا بیسٹ آف کریشنز آف اللہ, ہی پٹ اپ دا بیسٹ ایگزامپل آف اے مین ان دا سوسائٹی. وہ ایک ایسے آدمی کا ایگزامپل بنے جسے پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں عورتوں کی اس طرح عزت کرنی چاہیے, ہمیں عورتوں کو اس طرح اپنانا چاہیے. تو ہے نا, بولتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بنا جانے بس ایک رومر کے ساتھ چل پڑتے. تو وہ بولتے ہیں نا کہ ایک بولتے ہیں نا بھیڑ میں بس چلتے جاؤ, اس طرح نہیں. اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے, اگر زندگی میں آپ کو چاہیے کہ آپ کی آواز بلند رہے, آپ کے پوائنٹس کلیئر رہے, تو آپ کو پراپر ریسرچ کرنی چاہیے. آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ بول کیا رہے. جسٹ وہ کامنٹ سیکشن میں آ کے بکواس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا. اگر آپ کے پاس سیریسلی کوئی پوائنٹس ہے تو پلیز مجھے بتائیے. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو لوگ ہمیشہ نبی کے خلاف ان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے استعمال کرتے تھے کہ اسلام میں تو اتنی ساری شادیاں نبی نے کی ہوئی ہے, تو یہ شادیاں کی تھی. جو بولتا ہے نا, جو ہمارے نبی پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے, پہلے اپنی ہسٹری دیکھ لیجئے کہ کس کی کتنی پتنیاں رہ چکی ہے, کس کے کتنے پتی رہ چکے ہیں. پہلے اپنی ہسٹری دھیان سے پڑھیے کہ ان لوگوں نے کس کے لیے شادی کی ہوئی تھی اور میرے نبی نے کس وجہ سے شادی کی تھی. تو دس از ویئر آئی اینڈ دس ٹاپک. اینڈ پلیز اگر آپ کو کوئی سیریس ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں تو آپ سلیقے سے کامنٹ سیکشن میں لکھیے, میں کلیئر کروں گی اس کو. بولنے کا ایک طریقہ رکھیے, کیونکہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا, ہم اس کے امتی ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.